بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹینسز میننگ اینڈ یوز میں آج ہم سمپل فیوچر ٹینس، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی میننگ اور یوز پڑھیں گے۔ سمپل فیوچر ٹینس فعل مستقبل سادہ، میننگ ہے The simple future tense is used to describe actions that will happen in the future. Simple future tense کو استعمال کیا جاتا ہے وہ افعال بیان کرنے کے لیے that will happen جو ہوں گے in the future مستقبل میں، جو مستقبل میں واقع ہوں گے۔ In Urdu, this tense is used to talk about events that are expected to occur later. اردو میں یہ ٹینس استعمال کیا جاتا ہے ان واقعات کے بارے میں بات کرنے کے لیے جس کے بارے میں توقع کی جاتی ہے کہ وہ بعد میں ہو جائیں گے۔ یوزیج، سمپل فیوچر ٹینس کو ہم کہاں پر استعمال کریں گے؟ پریڈکشنز، پیشن گوئیوں کے لیے۔ اٹ ول رین ٹمارو، کل بارش ہوگی۔ پرامسز، وعدوں کے لیے۔ I will help you with your homework، میں آپ کی ہوم ورک میں مدد کروں گا۔ یہاں پر پرومس ہے، وعدہ ہے۔ Decisions made at the moment of speaking، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں اس وقت ایک فیصلہ کرتے ہیں، فیصلے جو بولتے وقت کی جائے۔ I think I will go to the market، میرے خیال میں بازار جاؤں گا۔ I think I will go to the market۔ آفرز اینڈ سجیشنز، پیشکش اور تجاویز کے لیے۔ آئی ول میک ڈنر ٹو نائٹ، میں آج رات کا کھانا بناؤں گا۔ اسٹرکچر، افرمیٹیو سینٹینسز میں سبجیکٹ پلس ول پلس بیس فارم آف دا ورب۔ شی ول اسٹڈی، وہ پڑھے گی۔ سبجیکٹ کے بعد ول یا شل آئے گا۔ نگیٹیو سینٹینسز میں سبجیکٹ کے بعد ول یا شل ناٹ، اس کا ایبریویشن ہے won't پلس بیس فارم آف دا ورب۔ they will not come، وہ نہیں آئیں گے۔ انٹروگیٹیو سینٹینس میں will یا shall پہلے آئے گا۔ will shall، سبجیکٹ پلس بیس فارم آف دا ورب۔ will you join us، کیا آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے؟ ایگزامپلز ان اردو اینڈ انگلش۔ میں کل اسکول جاؤں گا۔ I will go to school tomorrow۔ وہ اگلے ہفتے سفر کریں گے۔ they will travel next week۔ کیا آپ میرے ساتھ آئیں گے؟ will you come with me۔ the future continuous tense، فعل مستقبل جاری، is used، استعمال کیا جاتا ہے to describe actions، وہ افعال بیان کرنے کے لیے that will be ongoing، جو جاری ہوں گے at a specific time، ایک خاص وقت میں in the future، مستقبل میں۔ تو وہاں پر ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ this tense indicates، یہ ٹینس شو کرتا ہے that an action will be happening، کہ ایک کام ہو رہا ہوگا at a certain point، ایک خاص وقت میں in the future، مستقبل میں۔ for example I will be waiting for you، میں کل تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ اسٹرکچر کچھ ایسا ہے، سبجیکٹ پلس ول شل پلس بی، یہاں پر ول شل کے بعد بی ہوگا، پلس ورب آئی این جی فارم ہوگا، آئی ول بی، آئی شیل بی پلس آبجیکٹ۔ ہی ول بی گوئنگ ٹو اسکول، وہ اسکول جا رہا ہوگا۔ ہی ول بی گوئنگ ٹو اسکول۔ نگیٹیو سینٹینسز، نگیٹیو سینٹینسز میں ول شل ناٹ، ول شل کے بعد ناٹ ہوگا۔ I shall not be working tomorrow، میں کل کام نہیں کر رہا ہوں گا۔ I shall not be working tomorrow۔ انٹروگیٹیو سینٹینسز، سوالیہ جملوں میں will shall پہلے آئے گا۔ will he be waiting for me، کیا وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ will he be waiting، ing فارم استعمال ہوگا، اور will shall کو ہم انٹروگیٹیو سینٹینسز میں، سوالیہ جملوں میں پہلے لائیں گے۔ He will be writing an essay، وہ ایک مضمون لکھ رہا ہوگا۔
فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے. شی ول بی پلینگ ود دا کڈس، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوگی. دے ول بی سیلیبریٹنگ یور برتھ ڈے، وہ تمہارا جنم دن منا رہے ہوں گے. دس ٹینس ہیلپس، یہ ٹینس مدد کرتا ہے کنوے ایکشنز، وہ افعال منتقل کرنے کے لیے دیٹ ول بی ان پروگریس، جو جاری ہوں گے ایٹ اے فیوچر ٹائم، مستقبل وقت میں. پرووائڈنگ اے کلیئر پکچر، اور یہ ایک صاف تصویر پیش کرتا ہے آف آن گوئنگ ایکٹیویٹیز، جاری افعال کی، جاری سرگرمیوں کی. دا فیوچر پرفیکٹ ٹینس از یوزڈ، فیوچر پرفیکٹ ٹینس استعمال کیا جاتا ہے ٹو ڈسکرائب ایکشن، وہ افعال بیان کرنے کے لیے دیٹ ول بی کمپلیٹڈ، جو پوری ہو چکے ہوں گے. بیفور اے سرٹن پوائنٹ ان دا فیوچر، ایک خاص وقت سے پہلے، مستقبل میں ایک خاص وقت سے پہلے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے. ان انگلش اٹ از فارمڈ یوزنگ ول ہیو فالوڈ بائی دا پاسٹ پارٹیسپل آف دا ورب، اور انگلش میں ول ہیو آئے گا اور اس کے بعد پاسٹ پارٹیسپل یعنی ورب تھرڈ فارم ہوگا. فار ایگزامپل، آئی ول ہیو فنشڈ مائی ہوم ورک بائی 8 PM، ول ہیو کے بعد فنشڈ تھرڈ فارم آف دا ورب. اور اردو میں چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے، ایسے الفاظ آئیں گے. وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہوگا، ہی ول ہیو کمپلیٹڈ ہیز ورک، وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہوگا. ہی ول ناٹ ہیو کمپلیٹڈ ہیز ورک، نگیٹیو میں ناٹ آئے گا، وہ اپنا کام مکمل نہیں کر چکا ہوگا. کویشچن سینٹنس یا سوالیہ جملے میں ویل کو پہلے لایا جائے کہ وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہوگا. ول ہی ہیو کمپلیٹڈ ہیز ورک. ان دیز سینٹنسز، ان جملوں میں ول ہیو از یوزڈ ود دا پاسٹ پارٹیسپل آف دا ورب ان انگلش، while in the future perfect continuous tense is used. future perfect continuous tense یہ آخری ٹینس ہے جو ہم پڑھیں گے. is used استعمال کیا جاتا ہے to describe actions، وہ افعال بیان کرنے کے لیے that will continue of until a specific point in the future، جو جاری ہوں گے ایک خاص وقت تک مستقبل میں. in Urdu this tense is often recognized by phrases ending in رہا ہوگا، رہے ہوں گے، رہی ہوگی. اسٹرکچر پازیٹیو سینٹینس میں سبجیکٹ پلس ویل شل ہیو بین، یہاں پر ہیو کے بعد بین آئے گا. ورب ING فارم استعمال ہوگا پلس سینس فار اور ٹائم کا ذکر ہوگا. ہی ول ہیو بین اسٹڈنگ فار 3 hours، وہ 3 گھنٹوں سے پڑھ رہا ہوگا. ہی ول ہیو بین اسٹڈنگ فار 3 hours. سوالیہ جملوں میں ویل شل کے بعد ناٹ لگے گا، باقی جملہ ویسا ہوگا. شی ول ناٹ ہیو بین ورکنگ سنس مارننگ، وہ صبح سے کام نہیں کر رہی ہوگی. سوالیہ جملے میں ویل شل کو پہلے لایا جائے گا. ویل شل ہیو بین ورکنگ، ویل دے ہیو بین ورکنگ سنس مارننگ. ول دے ہیو بین پلئنگ فار 2 hours، کیا وہ 2 گھنٹوں سے کھیل رہے ہوں گے. یوزیج ڈیوریشن، ڈیوریشن مطلب مدت، وقت. دس ٹینس ایمفیسائزز، یہ ٹینس زور دیتا ہے دا ڈیوریشن آف این ایکٹیویٹی، ایک سرگرمی کی ڈیوریشن پر، وقت پر، کہ کتنے ٹائم کے لیے ہوگا. دیٹ ول بی آن گوئنگ، جو جاری ہوں گے ایٹ اے فیوچر پوائنٹ، مستقبل وقت میں. ایگزامپل ہے بائی نیکسٹ ایئر، اگلے سال. آئی ول ہیو بین ٹیچنگ ایٹ دس اسکول فار 5 years، اگلے سال تک میں اس اسکول میں 5 سال سے پڑھا رہا ہوں گا. اسپیسیفک ٹائم، ایک خاص وقت کا ذکر ہوتا ہے. ایٹ آفن انکلوڈز اے اسپیسیفک ٹائم ریفرنس، اس میں اکثر ایک خاص ٹائم کا ریفرنس حوالہ ہوتا ہے. سینس اور فار استعمال کیا جاتا ہے. سینس کو ہم استعمال کریں گے وین دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از نون، جب اسٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہو. 2015 یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہے. فار یوزڈ، فار کو استعمال کیا جاتا ہے وین دا ڈیوریشن از نون، جب ڈیوریشن مدت معلوم ہو. فار 3 hours 3 گھنٹوں کے لیے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ جب معلوم ہو تو اس کے لیے سینس، اور جب ڈیوریشن معلوم ہو تو اس کے لیے فار.
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल्स है पॉजिटिव शी विल हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी, वो जनवरी से यहाँ रह रही होगी, वो जनवरी से यहाँ रह रही होंगी। नेगेटिव में नॉट आएगा दे विल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर अ मंथ, वो एक महीने से सफ़र नहीं कर रहे होंगे। सवालिया में विल या शैल को पहले लाया जाएगा। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी टेंसेस थी वो हमने कवर की। उम्मीद करता हूँ कि टेंसेस आपको रिवाइज होंगे, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इन वीडियो से। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।